الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وشكر امام زمان علیہ السلام الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المقبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الأجل يا
آلہ الطاہرین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلوات معزز سامعین، فوز عظیم کامیابی کے عنوان سے یہ مجالس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل سورہ احزاب کی اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اس سرمائے کو جمع کرو جو نہ کبھی فنا ہونے والا ہے اور نہ کبھی تم سے جدا ہونے والا ہے، اس کا نام ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت، اور اگر تم نے اس پر عمل کیا یصلح لکم اعمالکم، پروردگار کا وعدہ ہے کہ دنیا میں تمہارے اعمال کو میں بہتر بنا دوں گا، اصلاح فرماؤں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور میں اللہ تم سے دوسرا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، من یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً وہی شخص عظیم کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ واقعاً اس عنوان کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے اور ناکامی سے سبھی کو نفرت ہے، نقصان سے سبھی کو نفرت ہے، اور نفع سے، کامیابی سے سبھی کو محبت ہے۔ میں نے عرض کیا مسلمان کی شرط نہیں ہے، مومن کی شرط نہیں ہے، بلکہ کلن انسان کی بات ہو رہی ہے، ہندو ہو یا سکھ ہو، نفع کو، کامیابی کو سبھی پسند کرتے ہیں اور نقصان کو، ناکامی کو سبھی ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر انسان کی فطرت میں اسلام موجود ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ بچہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایک ابھی آسان سی گفتگو جو عرض کر رہا تھا کہ ہر کائنات کا انسان نفع کو اور کامیابی کو دوست رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اور نقصان اور ناکامی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نقصان اور ناکامی کا نام جہنم ہے، اور کامیابی اور حقیقی نفع کا نام جنت ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ لہذا یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ انسان جہنم سے، نقصان سے نفرت رکھتا ہے، نفع سے، کامیابی سے محبت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ تو قرآن کریم ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، عظیم کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا عظیم کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت عظیم کامیابی کے لیے شرط اول ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، اگر قیامت کے دن نورانی چہرے کے ساتھ کوئی آ جائے تو یقیناً یہ انسان
عظیم کامیابی کا مالک ہے. اور یہ نور کہاں سے لے کر جائے گا؟ یہ نور اسی دنیا سے انسان لے کر جاتا ہے. یہ جو مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیٹھنا بیکار نہ سمجھیے، بلکہ یہ نور کمانے کی جگہ ہے. اگر قرآن پڑھ رہے ہیں نور کما رہے ہیں، اگر مسکین و یتیم کی مدد کر رہے ہیں نور کما رہے ہیں، اگر غریب کی مدد کر رہے ہیں نور کما رہے ہیں، اگر دعا پڑھ رہے ہیں نور کما رہے ہیں. یہ نور کمانے کی جگہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں ہی انسان نور کما کر جاتا ہے اور مرنے کے بعد کسی کو نور نہیں ملتا. تو فرمایا جو جہاں سے نور لے کر جائے، نور حاصل کر کے جائے، وہی عظیم کامیاب ہے. یعنی میں نے عرض کیا کل بھی اور اس سے پہلے بھی کہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس نے دولت کو زیادہ کمایا وہ کامیاب ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دولت تو فانی چیز ہے، مرنے کے بعد تو اس سے جدا ہو جائے گی. بلکہ دنیا میں بھی ایسے حادثات آتے ہیں کہ انسان الگ ہے اور دولت الگ ہے. صلوات پڑھی محمد وعلیہ. یاد رکھیے، شاید پہلے عرض کیا ہو لیکن کیونکہ موضوع کے ساتھ بات آ رہی ہے کہ کوئی لکھ پتی بن جائے، کتنا بھی پیسہ آپ کما لیں، مگر یہ پیسہ کبھی آپ کے ذات کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیے. آپ لکھ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، پوری دنیا کی دولت بھی آپ کو مل جائے، مگر یہ پیسہ کبھی آپ کے ذات کا حصہ نہیں بن سکتا. پیسہ دنیا میں بھی آپ کی ذات سے الگ ہے اور موت کے بعد تو یقیناً ہی آپ الگ ہیں اور پیسہ الگ ہے. اور اسی نقطے کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرمان سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ظاہراً مومن تھا مگر دل میں دنیا کی محبت، پیسے کی محبت تھی. جب بھی امام کے ساتھ گفتگو کرتا تھا تو پیسے کی بات آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک خواہش تھی، ایک تمنا سی پیدا ہوتی تھی. تو امام نے دیکھا یہ مریض ہے، اس کے مرض کا علاج ہونا چاہیے. امام نے کہا کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ایک دم درہم اور دینار اور سونا اور ہیرا جواہرات کی بات سنتے خوش ہو جاتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ کہا مولا مجھے خواہش ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں. امام نے کہا سن، یہ جو سونا ہے نا، یہ سونا بھی جمادات کی ایک قسم ہے. جیسے یہ جمادات کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں، یہ معدنیات، یہ ایک قسم ہے پتھر کی طرح. مثلا ایک چیز سونا ہے، جمادات کی قسم ہے. آخر تو اس کا عاشق بنے گا تو اس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اب وہ انسان بیچارہ عاشق دنیا، اور امام نے کہا کہ یہ جس کا تو عاشق ہے یہ تو پتھر کی طرح ہے. اب بھلا اس کے سمجھ میں کیسے آتا؟ کہا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں پتھر کہاں سونا، پتھر اور سونا تو برابر نہیں ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں. اگر اس وقت پوری کائنات کا مالک بن جائے، سارا سونا تجھے مل جائے، سارے ہیرے جواہرات تجھے مل جائیں، تو امام نے کہا اگر سارا سونا اور ہیرے جواہرات اور پیسے اگر تجھے مل بھی جائیں تب بھی یہ سونا اور ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں کبھی تیرے ذات کا حصہ نہیں بن سکتے، مگر ایمان اور عمل تیرے ذات کا حصہ بن جاتا. یہ ایمان ہے جو انسان کی ذات کا حصہ بنتا ہے، یہ عمل ہے جو انسان کی ذات کا حصہ بنتا ہے. دولت آپ کتنی بھی حاصل کر لیں مگر دولت آپ کے ذات کا جز نہیں بن سکتی، ذات کا حصہ نہیں بن سکتی. لہذا اکثر آپ دیکھیے جہالت کی وجہ سے، میں نے عرض کیا دولت کی محبت کی گرفتاری کی وجہ سے کوئی شمر بنا، کوئی ملعون بنا، کوئی ابن سعد بنا. یہ سب سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ دولت ہے. یہ دولت کے پجاری تھے جنہوں نے انبیاء کو پتھر مارے، یہ دولت کے پجاری تھے جنہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دی ایک فانی مال کے لیے. صلوات پڑھ محمد وعلیہ. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 4 دن کی زندگی گزارنے کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بعد دولت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد وعلیہ. لہذا معصومین نے
خصوصاً اپنے ماننے والوں کو جب بھی قریب کیا تو پہلا مرض جو اکثر انسانوں میں ہوتا ہے وہ حب دنیا کا، اس کا علاج کیا. کیونکہ اگر حب دنیا ہے، عاشق دنیا کبھی عاشق علی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس نقطے کو، کیونکہ مولا علی فرماتے میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی. مولا فرماتے میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے کہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میرے نزدیک نہ، میرے ماننے والوں کے نزدیک نہ. علی نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے کہ میرے نزدیک نہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عاشق علی کبھی عاشق مال نہیں ہو سکتا، اور عاشق مال اگر ہے تو وہ زبان سے لاکھ مرتبہ کہے مگر وہ عاشق علی نہیں بن سکتا. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا اصحاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوان حیات کو پڑھیے، سلمان فارسی کی زندگی کو دیکھیے، ابو ذر غفاری کی زندگی کو دیکھیے. بھائی ابو ذر غفاری جیسا مجاہد کہاں ملے گا؟ یہ پیارا صحابی رسول خدا کا عزیزان گرامی نورانی ترین صحابی ہے کہ جہاں جاتا ہے نور کی بارش کرتا جاتا. یہ وہ صحابی، یہ وہ نورانی صحابی ہے کہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے وہ زمین نہیں رہتی بلکہ نور کا ٹکڑا بن جاتی. یہ ابو ذر غفاری، یہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا کے صحابی کے قدموں کا اثر تھا کہ آج جو لبنان میں مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر کی تبلیغ کا صدقہ. جہاں قدم رکھتے ہیں نور. اور مبلغ تھے، بہترین مبلغ، بڑے اچھے انداز سے تبلیغ کرتے تھے. جس شہر میں رہتے تھے اکثر نیا نیا اسلام آیا، اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے. تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نکلے تو دیکھا کہ بت پرست مشرک بڑے غمگین بیٹھے ہوئے. کہا بھائی کیا بات ہے، آج تم اپنی عبادت کرنے نہیں گئے، اپنے بت کو سجدہ کرنے نہیں گئے، بڑے غمگین بیٹھے ہو. کہا ابو ذر آج تو غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج ایک کم بخت کتے نے ہمارے خدا پر پیشاب کر دی. اس غم میں بیٹھے ہوئے، بت جھوٹا خدا. کہا آج غضب ہو گیا. کوئی کم بخت کتا، دروازہ کھلا ہوا تھا عبادت گاہ کا، وہ چلا گیا اور اس نے جا کے بت پر پیشاب کر دیا. اب یہ رو رہے ہیں، کھڑے ہیں باہر کہ آج ابو ذر غضب ہو گیا، کسی کتے نے آ کر ہمارے خدا پر پیشاب کر دیا. ابو ذر نے سب کو اکٹھا کیا، آ جاؤ میں تمہیں تعزیت کہنے کے لیے آیا ہوں. سب کو اکٹھا کیا، سب ہندو بیٹھ گئے. کہا بھائی جب یہ تمہارا خدا خود کو کتے سے نہیں بچا سکتا تو تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد جو اس قدر کمزور ہے، خود کو کتے سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ بہترین مبلغ اسلام ہے. اور عزیزان گرامی مبلغ کے لیے واقعاً مشکلات بھی ہیں. اس صحابی نے کتنی بڑی مشکلات دیکھی. اب یہاں تک کہ لوگوں کے خلاف جب انہوں نے حق کی بات بلند کرنا کی شروع کر دی، کہا اسے مدینے میں رہنا نہیں چاہیے. اس بیچارے کو شام بھیج دیا گیا، اور شام جب پہنچے اس نے پھر وہیں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. اب شام میں جب پہنچے تو وہاں کے رہنے والے، وہاں کے حاکم بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے بڑا استقبال کیا. انہیں پتا تھا ابو ذر کی زبان حق کی زبان ہے، امر بالمعروف کی زبان ہے. یہ کبھی بھی حق کہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے گردن رہے یا نہ رہے مگر حق کہتے رہیں گے، امر بالمعروف کرتے رہیں گے. انہیں خطرہ ہوا کہیں میری حکومت کو خطرہ نہ ہو، لہذا ابو ذر کی شایان شان بڑی دعوت دی، بڑا استقبال کیا. اب تام لگے ہوئے ہیں، بہترین محل میں انتظام ہوا ہے، یعنی خوشامد کر رہے ہیں تاکہ میرے خلاف کچھ نہ بولے. بہت ہی خوشامد ہو رہی ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں. نبی کے صحابی ہیں، پہلے صحابی ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، تعریف ہو رہی ہے. اب دسترخوان پر آتے ہیں، کہتے بسم اللہ تناول فرمائیے، بسم اللہ لقمہ اٹھائیے. ابو ذر ایک مرتبہ اوپر دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے، بائیں طرف دیکھتے. کہا یہ دولت انہیں کہاں سے جمع کی؟ نہ تو اتنا امیر تھا نہ تیرا باپ اتنا امیر. انہوں نے تو سوچا تھا کہ بس میں نے اتنی خوشامد کی، اب میرے خلاف تو نہیں بولیں گے. صلوات پڑھیے محمد. مگر
نبی کے سچے صحابی ایسے ہوتے ہیں، حق کی بات کبھی نہیں روک سکتے. کہا نہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، پہلے اس کا حساب دو. کہا پہلے آپ کھانا تو کھا لیں پھر ہم حساب کتاب کر لیں گے. کہا کھانا، اتنے دسترخوان پر کھانے تو ہم نے کبھی نبی کے نہیں دیکھے. یہ دسترخوان ہمیں وہ دسترخوان نظر نہیں آ رہا. کہا ہم یہاں پر کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا قبلہ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کا کمرہ حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے. کہا نہیں نہیں، ہم ان محلوں میں، بڑی بڑے محلوں میں رہنے والے نہیں ہیں، بڑے بڑے مکانات میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں، لہذا ہمارا ٹھکانہ مسجد میں ہوگا. اب مسجد میں پہنچتے ہیں اور تبلیغ شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، غریبوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں. حاکم کو خطرہ ہوا کہ کہیں میرے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے. اب بہت سوچ بچار کے بعد کہا ایک کام ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا رات کو چند غلاموں سے کہا کہ پیسوں کی بوریاں بھر کے جہاں ابو ذر سوتے ہیں وہاں رکھ دو اور پتہ نہ چلے ابو ذر. صبح کو ہم سارے شہر کو اکٹھا کریں گے کہ یہ ابو ذر دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ پیسہ جمع نہ کرو اور خود انہوں نے پیسوں کی بوریاں جمع کر کے رکھی ہیں. پھر اس طریقے سے ان کی بات کا اثر ختم ہو جائے گا، ہمارے خلاف بات نہیں ہو سکے گی. غلاموں نے کہا ٹھیک ہے. 2-4 بوریاں پیسوں کی بھر کے آئے. اب حضرت ابو ذر غفاری نبی کے پیارے صحابی مشغول ہے نماز تہجد میں. دیکھا کھٹکا، کوئی آواز آیا، کھٹکا ہوا، ہاں آنکھ کھولی، دیکھا کچھ لوگ ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کیا؟ دیکھا تو 2-4 بوریاں پیسوں کی پڑی ہوئی ہیں. اب انہیں پتا تھا اس شہر میں اتنے یتیم بھی ہیں، اتنے بھوکے بھی ہیں اور مولا علی کے ماننے والے ہیں. وہی کام کیا، بوری پیٹھ پر اٹھائی، یتیموں میں تقسیم کرنے لگے، بیواہوں میں تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ نماز فجر تک 3 بوریوں کا خاتمہ ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد صلوات پڑھیے محمد. صبح تک نماز تک سارا سلسلہ پیسے کا تقسیم ہو چکا ہے. اب حاکم بھی آتے ہیں، غلام بھی آتے ہیں، شہر والوں کو جمع کرتے ہیں کہ آئیں گے ابو ذر کے بارے میں بتائیں گے، یہ پیسے جمع کرتے ہیں. بہت سارا مجمع ہے. اب پریشان، وہ غلام پریشان، بوریاں خالی ہیں، پیسے نہیں ہیں. اب بادشاہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں. ادھر سے ابو ذر نے کہا ہم آپ کا مقصد سمجھ گئے، آپ ہمیں بدنام کرنا چاہتے تھے، ہم نبی کے صحابی ہیں، لہذا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ بیت المال میں 1 درہم بھی رکھنے نہیں دیتے تھے کہ اگر بیت المال میں 1 درہم بھی رہ جائے اور اگر اس رات کوئی بھوکا بھوک سے سو جائے تو قیامت کے دن کیا سوال دیا جائے گا، کیا اس سوال کا جواب دیا جائے گا. یہ ابو ذر غفاری ہے. ان کے بعد انہیں کہاں بھیجا گیا؟ لبنان بھیجا گیا. جب لبنان گئے تو وہاں تو کوئی امیر نہیں تھا، سب غریب تھے. اب انہوں نے کہا ان غریبوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کا نور بھرتا چلا جاؤ. آج جتنے محبان اہل بیت لبنان میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر ہے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ ہے عظیم کامیابی. عظیم کامیابی مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام. عظیم کامیابی کے سلسلے میں فرماتے اے لوگوں عظیم کامیابی حاصل کرو. مولا کیسے؟ کس عبادت سے؟ مفت میں یہ عظیم کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر کیسے؟ مولا فرماتے ساری عبادتوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، حج کو بھی، خمس کو بھی، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کو. مولا علی نہج البلاغہ میں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. فرمایا ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھ دو، ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو. نماز بھی وہاں، روزہ بھی وہاں، حج بھی وہاں، زکوٰۃ بھی وہاں. جہاد جو سب سے بڑی عبادت ہے، جان دینے کا مسئلہ ہے، فرمایا جہاد بھی وہاں. ساری عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دو. مولا فرماتے یہ ساری عبادتیں ایک گلاس کے پانی کے برابر. ایک گلاس پانی، ساری عبادتیں مولا جی
مولا فرماتے یہ ساری عبادتیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، خون بھی، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی، ساری عبادتیں ایک طرف رکھی جائیں، یہ گلاس ایک پانی کے گلاس کی مانند ہے، مگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس طرح سے ہے جس طرح سے دریا کا پانی۔ دریا کے مانند ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ عبادتیں تمام امر بالمعروف کے مقابلے میں ایک گلاس پانی کا ہے، کیونکہ یہ ساری عبادتیں آپ کی ذات تک محدود ہیں۔ حج کریں گے اپنی ذات کے لیے، نماز پڑھیں گے اپنی ذات کے لیے، زکات دیں گے اپنی ذات کے لیے، یہ ساری عبادتیں اپنی ذات تک محدود ہے، مگر امر بالمعروف کیا؟ یعنی حق کی بات کہنا، تبلیغ مذہب اسلام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، اللہ رسول کی بات سنانا، یہ بات آپ تک محدود نہیں رہتی۔ امر بالمعروف آپ نے کر دیا، آپ نے کسی کو حق کی بات سنا دی، آپ اگر خود نہیں کر سکتے، کسی عالم دین کا ایک کیسٹ لیا، کسی گاؤں میں بھیج دیا، اب آپ کو کیا پتا اس کیسٹ سے کتنے ہزار کیسٹ بنے ہوں، اس کیسٹ سے ہزار کیسٹ بنے ہوں، اس سے ہزاروں نے فائدہ لیا، لاکھوں نے فائدہ لیا، کب تک فائدہ لیتے رہیں گے آپ حساب کر نہیں سکتے۔ امر بالمعروف دریا کی مانند ہے، دریا بہتا رہے گا، فیض کائنات کو ملتا رہے گا۔ صلوات پر محمد۔ عزیزان، یہ ہے عظیم کامیابی۔ اگر کوئی بندہ امر بالمعروف میں مشغول ہے، عظیم کامیابی کا مالک ہے۔ یہ دریا کی طرح نور بہانے والا سلسلہ ہے، لہذا میں نے عرض کیا تھا اس مہینے میں امر بالمعروف کا سلسلہ بھی جاری رکھیے۔ روزے سے افضل عبادت ہے، مثلا یہی مجالس، بہت سارے علماء، یہاں تو یہ موقع ہے پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر کے علماء، بہترین علماء آپ سنتے ہیں، شاید دوسرے مقامات پر اتنا مومنین کو موقع نہیں ملتا۔ پاکستان میں زیادہ پاکستان کے علماء، یا ایک دو انڈیا کے علماء آ گئے، انڈیا میں تو صرف انڈیا کے علماء، لیکن آپ یہاں پاک و ہند بلکہ دنیا کے علماء سنتے ہیں، ان کی کیسٹ مجالس کی آپ کسی شہر میں بھیج دیں، اگر اس کو سن کر کوئی نمازی بن گیا، کسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا، کسی نے حرام کو چھوڑ دیا، تو وہ سارا آپ کے اکاؤنٹ میں ہی سلسلہ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی عظیم کامیابی کے بعد روزے کا کیا مقصد ہے۔ ہم سمجھ رہے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچ جائیں، مگر یہ ظاہری روزے کی بات ہے، لیکن اگر باطنی شرائط پر ہم عمل کریں، میں نے عرض کیا ہر عبادت کی دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں، ایک عبادت صحیح ہو، وہ کب صحیح؟ جب شریعت کے مطابق آپ نے عمل کیا، سنت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے عبادت کو انجام دیا، وہ عبادت صحیح ہے۔ صحیح عبادت آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، موت کی تکلیف سے بچائے گی، قیامت کی تکلیف سے بچائے گی، جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ عبادت صحیح ہو مگر قبول نہ ہو۔ قبولیت کا درجہ بلند ہے۔ قبول اس وقت عمل ہوتا ہے جب ظاہری شرائط بھی پورے ہوں اور باطنی شرائط بھی پورے ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے کل سنا کہ نماز ہماری صحیح ہے، ہر مجتہد سے پوچھیے نماز صحیح ہے، ہم نے مبتلات سے خود کو بچایا، واجبات پر عمل کیا، جو جو چیزیں واجب ہے ہم نے کر دی، نماز صحیح ہے۔ مگر نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں خیال کبھی گھر کا تھا، کبھی اسکول کا تھا، کبھی تجارت کا تھا، اب یہ نماز صحیح ہے مگر قبول نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں، نماز اتنی ہی قبول ہے جتنی دیر تک تمہاری توجہ تمہارے رب کی طرف رہی، جتنی دیر تک تم اپنے رب کے ساتھ مشغول رہے اتنا حصہ نماز کا قبول ہے، جتنا حصہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے اتنا حصہ قبول نہیں ہے۔ اب جب قبولیت کی منزل پر عبادت آئے گی تو اب امام فرماتے ہیں تمہارا درجہ بلند ہوگا، صرف عذاب سے نہیں بچو گے بلکہ تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ مولا کیسے درجہ بلند ہوگا؟ فرمائے یہیں دنیا میں رہتے ہوئے خدا تمہارے لیے
علم غیب کے دروازے کھول دے گا. تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, دیکھ لو گے کہ قبروں میں سونے والوں پر کیا گزر رہی ہے. مقام یقین سے کہتے وَعْبُدْ رَبَّ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کہتا ایسی عبادت کر, عام عبادت نہیں کہ صرف صحیح ہو, بلکہ ایسی تیری عبادت قبول ہو کہ خدا تجھے یقین کا مقام عطا فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں کائنات میں سب سے کم جو رزق خدا نے تقسیم کیا ہے, جو کم لوگوں کے پاس ہے, وہ ہے رزق یقین. سب سے کم لوگوں کے پاس یہ رزق خدا عطا فرماتا ہے. یعنی انبیاء کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ منزل ملے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جان لے کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. اب ان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں, اب ان کے لیے پریشانی نہیں, سکون ہی سکون ہے. جس کے لیے علم غیب کے دروازے کھل جائیں وہی حقیقت میں سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہمیں کل یہ نہیں پتا کہ ہمارے روزی کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے. حالت شک میں سکون نہیں ہے, پریشانی ہے. جو یقین کی منزل میں ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے, سکون ہی سکون ہے. تو اب آپ نے دیکھا اگر عبادت ہو جائے قبول تو غیب کو انسان حاصل کرتا ہے. غیب یعنی عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر, حضرت میثم تمار وہ مومن تھے جن کے لیے پروردگار نے غیب کے دروازے کھول دیے تھے. ایک درخت کے پاس آتا تھا اور اس درخت کو کہتا تھا, وہاں آ کے نماز پڑھتا تھا, وہاں آ کے دعا پڑھتا تھا, اور اس درخت کے سامنے کسی کا گھر تھا, اس گھر والے کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. حضرت میثم تمار کہتے تھے ان قریب میں تمہارا ہمسایہ بننے والا ہوں. اسلام نے ہمسائے کا حق ہم پر واجب یا مستحب قرار دیا ہے, لہذا اس لیے میں ہر روز تجھے سلام کرنے آتا ہوں کہ جب میں تمہارے ہمسایہ یعنی پڑوسی بننے آؤں تو تو بھی میری خبر لینا. یہ پڑوسی کہتا میں حیران تھا, میں پوچھتا تھا میثم تو یہاں گھر لینے والا ہے, کب میرے پاس آنے والا ہے, کب میرے محلے میں آنے والا ہے. میثم کہتا تو سمجھ جائے گا میں گھر کے ذریعے سے تیرا ہمسایہ بننے والا نہیں ہوں, مگر ایک دن میں تیرا ہمسایہ بننے والا ہوں, لہذا میں اس لیے تجھے سلام کرنے آتا ہوں. وہ پڑوسی حیران ہے, وہ مومن حیران ہے. کہتا ایک دن میں نے دیکھا کہ اسی درخت کے قریب جہاں ہر روز میثم کے نماز پڑھتے ہیں, میثم کو لٹکایا ہوا ہے اور میثم زخمی حالت میں ہے, مگر زبان پر مدح علی بیان کر رہے آپ نے دیکھا میثم میثم کے لیے غیب کے دروازے کھلے ہوئے تھے. یہ مقام تب ملتا ہے جب نماز قبول ہو, روزہ قبول ہو, اور قبول کب ہوگا جب ظاہری شرائط کے ساتھ باطنی شرائط پر عمل کیا جائے گا. عزیزان گرامی, کل آپ نے سنا کہ امام نے فرمایا نماز جس قدر تم توجہ کے ساتھ پڑھو گے, حضور قلب کے ساتھ, یعنی تمہارا دل بھی حاضر ہو, فقط بدن نہیں بلکہ دل بھی تمہارا اگر حاضر ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو اتنی نماز تمہاری قبول ہے, اس قدر تمہارا مقام بلند ہو رہا ہے. اور کل آپ نے یہ بھی سنا اقیم الصلاۃ کہا ہے قرآن نے, اقرأ الصلاۃ نہیں کہا کہ صلاۃ پڑھو, یہ نہیں کہا, کہا نماز قائم کرو, یعنی نماز قیام کھڑی ہو جائے. جب تمہاری نماز کھڑی ہو جائے گی, قیام کی حالت میں ہوگی, تو یہ نماز تمہیں گناہ کرنے نہیں دے گی. پھر اس آیت کے مستحق ہو جاؤ گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازی کو روکتی ہے مگر سوئی ہوئی نماز نہیں, بغیر توجہ والی نماز نہیں.
جو نماز میں ادھر ادھر ذہن گھوم رہا ہو وہ نماز نہیں، بلکہ وہ عشق کی نماز، وہ محبت کی نماز، وہ اہل بیت کی سکھائی ہوئی نماز، کہ نماز میں ذہن ادھر ادھر نہ جانے پائے، اپنے رب سے گفتگو میں انسان مشغول ہے، یہ نماز ہے قیام کی حالت میں۔ اب یہ نماز طاقتور ہے تو کیا فقط نماز میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہو؟ نہیں، بلکہ اب نماز سے ہم نے درس لیا نا، اب نماز ہماری کھڑی ہو گئی، اب بازار میں بھی یہ تصور رہے کہ خدا دیکھ رہا، یہ نہیں کہ مسجد میں خدا دیکھ رہا ہے بازار میں نہیں دیکھ رہا، نہیں، یہ نماز سے ہم نے درس لیا کہ نماز 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، اور 3 رکعت میں ہم نے خدا سے بات کی، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا سے ہم التجا کر رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اب بازار میں آئے تو بھی یہ تصور رہے وہی نماز قائم ہے، اب بھی نماز قائم ہے، اب بھی نماز کو قیام ہے، اور آئے دفتر میں تو بھی نماز ہماری قائم ہے، روک رہی ہے گناہ سے۔ اب میں نے عرض کیا بے ادب وہ بنتا ہے، بے ادب اس وقت انسان بنتا ہے جب خدا سے اور اہل بیت سے غافل بنتا ہے، بے ادب غافل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم یہ تصور کریں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم بے ادب بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ حضور یعنی حاضر، خود کو حاضر سمجھنا خدا کے سامنے، اہل بیت کے سامنے سے حضور کہتے ہیں، حضور بے ادب ہونے نہیں دیتا۔ مثلا بیٹا باپ کے حضور میں بے ادب نہیں بنتا، شاگرد استاد کے حضور میں بے ادب نہیں بنتا، اسی طرح سے مومن بھی خدا اور اہل بیت کے حضور میں بے ادب نہیں بنتا۔ یہ گناہ انسان کرتا اس وقت ہے جب غافل ہو جاتا ہے، اور قرآن نے یہی کہا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ کہنے لگے اگر ہم دنیا میں غافل نہ ہوتے، اگر اپنے رب سے غافل نہ ہوتے، اہل بیت سے غافل نہ ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب آپ نے دیکھا کہ غفلت سبب ہے جہنم کا، حضور سبب ہے نور کا، حضور سے نور ملتا، حضور سے ادب ملتا۔ اور یاد رکھیے خدا نے جس کو بھی دیا ہے کچھ بھی، کرامت، دنیاوی مقام، اخروی مقام، نورانی مقام، خدا کبھی کسی بے ادب کو کرامت نہیں دیتا، خدا بے ادب کو ولایت کا نور نہیں دیتا، جو بھی ملتا ہے با ادب کو ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے۔ جس قدر حضور بڑھتا چلا جائے گا اس قدر ادب بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور میں لذت ہے، غفلت میں کوئی لذت نہیں، انسان غافل خدا سے اہل بیت سے وسوسے شیطانی میں پریشان، حضور میں لذت ہے۔ یہ حضور اگر ہم پیدا کر لیں، ہر وقت خدا کے سامنے خود کو تصور کریں، ہر وقت اہل بیت کے دربار میں خود کو تصور کریں، نہ خوف رہے گا نہ پریشانی رہے گا۔ خوف تو اس وقت رہتا ہے جب تنہا سمجھتا ہے بندہ، بے سہارا سمجھتا ہے خود کو، تب پریشان ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھیں، اہل بیت کے حضور میں سمجھیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خوف ختم ہو جائے گا، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری مشکلیں کیوں ہیں؟ کہ ہم غافل ہیں۔ غفلت کو ختم کر کے اگر حضور کا نور آئے تو زندگی نورانی بن جائے گی۔ صلوات پہ محمد والے۔ آئیے ایک دو مثالیں عرض کر دوں، غفلت کے نقصانات کیا، حضور کے فائدے کیا۔ مثلا غفلت، ابھی آپ نے سنا قرآن کی آیت ہے کہ غفلت سبب ہے جہنم میں گرنے کا، اور حضور سبب ہے نور کا۔ کیوں؟ کس کے حضور میں ہے؟ خدا کے حضور میں۔ کس کے حضور میں ہے؟ امام زمانہ کے حضور میں۔ کس کے حضور میں ہے؟ پنجتن پاک کے حضور میں۔ اب دیکھیے عام سی مثال بچے بھی سمجھ جائیں، اگر سردی کا موسم ہے، اگر ہیٹر کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ گرمی لیں گے، ٹھیک؟ ایئر کنڈیشن کے قریب ہوں گے، سردی لیں گے، ٹھنڈی ہوا لیں گے۔ تو یہ معمولی سا ہیٹر اگر ہیٹر کے حضور میں یعنی قرب میں کوئی چلا جائے تو گرمی مل جاتی ہے، تو کیا خدا اور اہل بیت کے قرب سے کسی کو نور نہیں مل سکتا؟ ممکن ہی نہیں۔
جب یہ معمولی سا ہیٹر اس کے قریب چلے جاتے ہیں تو گرمی ملتی ہے، ایئر کنڈیشن چلائے تو گرمی ختم ہو جاتی ہے. تو جو بندہ 24 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے اگر ذہن میں خدا کے حضور میں چلا جاتا ہے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، میں امام زمانہ کے حضور میں ہوں، بس عزیزان گرامی یہیں سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، نور کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کرم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، فضل کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ ملے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا. تو یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اگر کوئی حضور کے بعد خود بخود تقویٰ ہے، حضور خدا کے حضور میں خود کو تصور کرے گا بندہ گناہ نہیں کرے گا. اگر یہ تصور کرے امام زمانہ دیکھ رہے گناہ نہیں کرے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من لا یحتسب. خدا فرماتا ہے اگر تقویٰ تو اختیار کر لے اس حضور کے ذریعے سے تو اے انسان تیرے لیے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ جس کے بارے میں تیرا گمان نہیں تھا، تو نے سوچا بھی نہیں تھا، خدا وہ عطا کرے گا. وَيَرْزُقُهُ، اور خدا تجھے رزق دے گا، ایک ایسا رزق دے گا جس کا تو نے کبھی گمان بھی نہیں کیا. ایسا رزق. یہ کون سا رزق ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من لا یحتسب. ایسا رزق خدا تجھے دے گا جس رزق کے بارے میں کبھی تو نے گمان بھی نہیں کیا تھا. عزیزان گرامی اس رزق کا تعلق کس سے ہے؟ تقویٰ سے. تقویٰ یعنی اگر تو متقی بن جائے حضور کو پیدا کر کے تو تجھے ایسا رزق ملے گا جس کے بارے میں تیرا وہم و خیال و گمان بھی نہ تھا. یاد رکھیے اس رزق سے مراد کوئی حیوانی رزق نہیں ہے، کوئی حلوہ نہیں ہے، کوئی بریانی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تقویٰ کی شرط ہے. تقویٰ کے ساتھ حیوانی رزق کا کیا تعلق؟ تقویٰ کے ساتھ حیوانی رزق کا کیا تعلق؟ یہ حیوانی رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثلا حیوان کے اندر کوئی تقویٰ ہوتی ہے، حیوان کا تقویٰ سے کیا تعلق؟ یہ جو کہا من یتق اللہ، یہ وہ رزق نہیں ہے جو حیوانی ہو. مثلا یہ کھانا پینا یہ حیوانی رزق ہے نا، یہ حیوان بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. یہی روٹی حیوان کو دے دے وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. یہاں خدا کہتا ہے یہ وہ رزق ہے جس کا تعلق ہے تقویٰ سے. یہ حیوانی رزق نہیں ہے، یہ فانی رزق نہیں ہے، بلکہ یہ نورانی بھی ہے اور لافانی بھی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. اب آپ نے دیکھا اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا رزق کی دو اقسام ہیں. ایک رزق یہی حیوانی بحیثیت انسان کی دو حیثیت ہے، ایک حیوانی ایک روحانی. ایک رزق حیوانی ہے جو خدا کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے، سبھی کو دیتا ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن میں رحمان سبھی کے لیے ہے مگر الرحیم صرف مومنین کے لیے ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کیونکہ وہ ہے رحمان لہذا رزق سبھی کو دیتا ہے، کافر کو دیتا ہے، اپنے دشمن کو دیتا ہے، نمرود کو دیتا ہے، فرعون. مگر کون سا رزق؟ حیوانی رزق. مگر وہ رحیم ہے فقط مومنین کے لیے، لہذا مومنین کو فقط حیوانی رزق نہیں دیتا، نورانی بھی دیتا ہے، ابدی بھی دیتا ہے، لاہوتی بھی دیتا ہے، لافانی بھی دیتا ہے. یہ رزق مومنین کے لیے ہے. عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا، اب آپ نے سمجھا اس نقطے کو کہ پروردگار نے کہا روزے دار میرا مہمان ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے بریانی آنے والی ہے. نہیں، یہ حیوانی رزق تو کافر کو بھی دیتا ہے. یہ بریانی والی بات نہیں ہے، یہ مہمانی خدا نہیں کرنے والا، بلکہ خدا ایسا رزق دینے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور کبھی تجھ سے جدا ہونے والا نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد.
اس نورانی رزق کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہی جو حواس خمسہ فقط حیوانی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں فقط یہاں تک، تھوڑا 1 میل تک ہم نہیں دیکھ سکتے، 2 میل کے بعد نہیں دیکھ سکتے. اب خدا رزق کیا دے رہا ہے؟ یہ رزق نورانی دے رہا ہے کہ ہم بیٹھے یہاں ہیں اور دیکھ کائنات کو رہے. کیسے؟ یہی حضرت میثم تمار کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی دریا میں چل رہی ہے. ایک مرتبہ کشتی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تکبیریں خوشی سے لگانا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کوئی نماز کا وقت نہیں، اذان کا وقت نہیں، کیوں اذان دی جا رہی ہے؟ میثم کیوں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا. تمہاری حیوانی آنکھ ہے، میری نورانی آنکھ ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت دشمن علی شام میں فنار ہو گیا. اگر شک ہے تو ٹائم نوٹ کر لو، وقت نوٹ کر لو. کشتی بھی شام کی طرف جا رہی ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن علی اس وقت شام میں فنار ہو گیا، کیونکہ میثم کے پاس فقط حیوانی آنکھ نہیں تھی، نورانی آنکھ بھی تھی. لوگوں نے وقت کو نوٹ کیا. کہا جیسے ہم شام میں پہنچے تو ہر طرف سے اعلان تھا کہ دشمن علی ختم ہو چکا ہے. صلوات پڑھی محمد. خدا یہ رزق دینا چاہتا ہے. ایک اور آنکھ دینا چاہتا ہے، نورانی آنکھ. ایک اور کان دینا چاہتا ہے، نورانی کان، کہ وہ باتیں سن سکے جو عام انسان نہیں سن سکتے. کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ بھی ہے، بہت ساری سورتوں میں یہ بار بار تکرار ہے کہ خدا کی تسبیح کر رہی ہر مخلوق، زمین بھی، آسمان بھی، پتھر بھی، در و دیوار بھی، ہر مخلوق، شجر بھی، حجر بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. مگر جن کے فقط حیوانی کان ہیں وہ سن نہیں سکتے. اور فرمایا اگر کوئی محنت کر کے نورانی کان حاصل کر لے تو یہ تسبیح اس قدر لذیذ ہے، اس قدر شیرین ہے، اس قدر میٹھی ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، یہ مقامات انسانی ہیں، ورنہ کان سے ہم بھی سنتے ہیں، حیوان بھی سنتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں. آنکھ سے ہم بھی دیکھتے ہیں، حیوان بھی دیکھتا ہے. لہذا قرآن اہل بیت ہمیں بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں کہ روزے کو سمجھ، نماز کو سمجھ. اگر ان کو صحیح طور پر تو نے بجا لایا، ایک اور رزق ملے گا جو حیوان کے لیے نہیں ہے، فقط انسان کے لیے ہے. انسان فقط نہیں بلکہ مسلمان، مسلمان فقط نہیں بلکہ مومن. صلوات پڑھی محمد والے. اب عقلی دلیل کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں. روایت حدیث کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. دیکھیے مردہ، مثلا ہم آج زندہ ہیں، کل مردہ ہو جائیں. بہت سارے دوست زندہ تھے، آج بیچارے چلے گئے، مردہ ہو گئے. ٹھیک، یہ راستہ جس پر ہمیں بھی جانا. وہ عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے. وجہ کیا؟ اور یہ لوگ جن کو خدا عالم برزخ دکھاتا ہے، آخر کیا بات؟ صرف روزہ نہیں، صرف نماز نہیں، عبادت کے ساتھ 5 شرائط پر عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد خدا انسان کو یہ رزق عطا فرماتا ہے. 5 شرائط پر عمل کرنا ہے. آج شاید چند شرائط عرض کر سکوں، جو رہ گئے وہ کل. اب دیکھیے مرتا جو ہے اس کی کیفیت کو دیکھیے، اس کی حالت کو دیکھیے، اس کے ذہن کو دیکھیے، اس کی فکر کو دیکھیے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے. مرنے والا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ملک الموت اس نے دیکھ لیا. اب دیکھا بچے میرے بے بس ہیں، دولت کچھ نہیں کر سکتی، رشتہ دار کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے. اب مرنے والے کی حالت کیا ہو گئی؟ پوری کائنات سے مایوس ہو گیا، صرف خدا میں امیدوار ہو گیا. ایسے ہی ہے مرنے والا، یا خدا میں امیدوار ہے یا خدا کے محبوبوں میں امیدوار ہے. پوری کائنات سے مایوس ہو گیا. اور پھر جب تک زندہ ہے انسان کے اندر طمع ہے، پیسے کی طمع، دولت کی طمع،
مکان کی طمع، گاڑی کی طمع، لباس کی طمع، بیوی کی طمع، ہزار لالچیں، ہزار طمعیں، ہزار خواہشیں انسان کے اندر موجود ہیں. لیکن جب انسان کو یقین ہو گیا اب تو میری موت ہے، اب تو مجھے مرنا ہے، اب ساری طمع ختم ہو جائے گی، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی، ساری لالچیں ختم ہو جائیں گی. اب فقط ایک طمع رہ گئی کہ خدا میرے گناہ بخش. مرنے والے کو بھلا کوئی اور طمع ہو سکتی ہے؟ ساری طمع ختم. اب طمع ایک ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے عذاب سے بچا لے. بس عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان عالم برزخ تک پہنچنا چاہتا ہے، روزہ بھی ضروری، نماز بھی ضروری، مگر حالت وہی پیدا کرنی ہوگی جو ایک مردے کی حالت ہے. یعنی جس طرح سے مرنے والا دل سے ہر شے کی طمع نکال دیتا ہے، جب تک کہ مومن اس طرح سے دل سے ہر فانی شے کی طمع کو نکال کر فقط خدا اور محمد و آل محمد کی طمع کو پیدا نہ کرے، تب تک یہ مقام نہیں مل سکتا. ہر طمع کو نکالنا، یعنی حالت وہی ہے، کیونکہ وہ بھی عالم برزخ کو دیکھتا ہے، اسے بھی عالم برزخ کو دیکھنا ہے. تو اگر طمع ہے، چاہے روزہ رکھے، چاہے نماز حضور قلب کے ساتھ بھی پڑھے، مگر یہی طمع حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی. اس کو حالت وہی خود کی بنانی ہے جو ایک مردہ انسان کی حالت ہے. مردہ انسان کے اندر اب طمع کچھ نہیں ہے، صرف خدا کی توبہ، خدا کی رحمت، خدا کی طرف سے مغفرت کی طمع ہے اور اہل بیت کی شفاعت کی. سرات پہ محمد والے. اب آپ نے دیکھا کہ حضور قلب ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے شرط ہے، مگر طمع نکالنا بھی شرط. ہر طمع کو نکالنا، ہر طمع کو نکالنا. اور اس کے بعد آگے بڑھیے. انسان زندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے. کبھی اپنے سیٹ سے ڈرتا ہے، باس سے ڈرتا ہے، افسر سے ڈرتا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، سبھی سے ڈرتا ہے. انسان کمزور، انسان جس کا ایمان محکم نہیں، تقویٰ میں کامل نہیں، سبھی سے ڈرتا ہے. اور کمزور انسان سبھی میں امید بھی رکھتا ہے، یہ سیٹ ہے شاید مدد کر لے، یہ پیسے والا ہے، یہ جناب منسٹر ہے، شاید اس سے نفع مل جائے. لیکن مرنے والا انسان جب مرتا ہے تو اس کے دل سے ہر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی خوف ختم ہو گیا. اب اگر خوف ہے تو فقط پروردگار کا، اور اگر امید ہے تو ابھی صرف پروردگار میں یا اہل بیت کی شفاعت میں. صلوات پہ محمد والے. یہی تو مرنے والے کی حالت ہے کہ اب مرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، موت سے بھی نہیں ڈرتا، اس کا بھی مزہ چکھ لیا. وہ ڈر رہا ہے خدا سے، اور مرنے والا کسی نے امید بھی نہیں رکھتا، امید بھی رکھ رہا ہے خدا میں یا اہل بیت میں. اب یہ دوسری شرط ہے کہ اگر کوئی عالم برزخ کو دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا کے ہر خوف کو دل سے نکال دے اور پوری دنیا سے مایوس ہو کر صرف خدا اور اہل بیت میں امیدوار ہوگا. یہ دو شرطیں آپ نے سنی. اب اس کے بعد دیکھیے، اکثر مومنین متقی پرہیزگار کے لیے روایتوں میں بھی ہے، اور خود اس بندے حقیق اور بہت سارے دیگر دوستوں کا مشاہدہ بھی ہے کہ مومن جو مخلص ہو، موت کے وقت وہ چہارد معصومین میں سے کسی معصوم کی زیارت ضرور کرتا. ابھی کل پرسوں ہی قبلہ مولانا صادق علی شاہ صاحب نے ایک عالم بزرگ کا نام لیا، یاد دلا دیا، مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بہت ہی باتقوا انسان، بہت ہی متقی. ان کا واقعہ موت کا، ایک وہ بھی عالم دین جو اسپتال میں ان کے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے آخری لمحات تھے، کہنے لگے مولانا بہت باتقوا انسان، انتہائی باتقوا، شاید ایسے لوگ پاکستان میں 2-4 سے زیادہ نہ ہو، بہت ہی باتقوا، حتیٰ کہ اپنی کھیتی میں خود ہل چلا کے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گزارا کرنے والے، اس طرح کے عالموں میں سے تھے. مرحوم مولانا غلام مہدی صاحب، خدا انہیں جنت میں جگہ عطا کرے. آخری وقت تھا اسپتال کراچی میں، ایک مولانا ان کے ساتھ تھے تو کہنے لگے کہ ذرا میرے اوپر چادر ڈال دیجئے، یہ میرے پاؤں کے اوپر بھی ضعیف ہو گئے تھے اور پورے میرے بدن کے اوپر، کیونکہ تھوڑی دیر میں چہارد معصومین آنے والے ہیں. خوش نصیب یہی ہے، کامیاب یہی جن کے استقبال کے لیے اہل بیت.
اور وہ عالم کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آنسو ان کے آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو ان کے آنکھوں سے جاری ہو گئے، اور کھڑے ہونے کی کوشش کی اور کہا مجھے سہارا دو، اہل بیت آ گئے استقبال کے لیے اٹھ سکوں۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامل انسان جو دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اکثر مومنین یہ اس موت کے وقت اہل بیت کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت والا شخص حالت سکرات میں ایک عجیب حالت پیدا کرتا ہے، ایک تو پوری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں، یا جو حضور قلب کی بات ہو رہی ہے نا، کہ پوری توجہ پروردگار کی طرف، پوری توجہ اہل بیت کی طرف، یعنی مرنے والے کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کی 1% توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، بلکہ پوری توجہ پروردگار اور اہل بیت کی طرف ہو جاتی ہے، لہذا اہل بیت کی زیارت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہی حالت اگر کوئی زندہ شخص اپنے اندر پیدا کر لے، اگر کوئی زندہ شخص بھی یہی حالت پیدا کر لے، تو وہ بھی زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور خود علماء سے نقل بھی ہے کہ 40 دن، بلکہ 40 دن بھی زیادہ، بلکہ ایک روایت کے مطابق 24 گھنٹے فقط کہا ہے۔ 24 گھنٹے اگر کوئی مومن اس طرح سے اپنے خیال پر کنٹرول رکھے، اپنے خیال اور وہم پر کنٹرول رکھے، اور کنسنٹریشن کے ساتھ کسی بھی ذکر میں مشغول رہے، خدا کی طرف متوجہ رہے، اہل بیت کی طرف متوجہ رہے، کوئی خیال نہ آئے، تو کہتے ہیں اسی دن جاگتے ہوئے اسے امام زمانہ کی زیارت ہو، جاگتے ہوئے، صرف 24 گھنٹے کی بات۔ مگر یہ 24 گھنٹے تو بہت بڑی بات ہے، ہم اگر 2 رکعت بھی حضور قلب کے ساتھ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ایک دن میں مقام نہیں ملنے والا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے 30 20 10 سال کی ریاضت اور محنت کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر خدا اپنا فضل کرے تو یہ 40 سال کا راستہ 1 سال میں بھی انسان طے کر سکتا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب آپ نے دیکھا اصل کامیابی یہی ہے کہ موت کے وقت انسان کو اہل بیت کی زیارت، اور دعا کریے ان شبوں میں، خصوصاً کل کی رات اور یہ آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر، کوئی ایک رات، ان راتوں کو ضائع نہ کریے، یہ تقدیر بدلنے والی راتیں ہیں، یہ انسان کے اعمال نامے کو پاک کرنے والی راتیں ہیں، کیونکہ یہاں قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ دیکھیے سر پہ قرآن اور زبان پر ذکر اہل بیت، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے پورے سال کہ بے حق علی بے حق حسین۔ یقیناً دعا مستجاب ہے، لیکن سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر ایک گناہ نہیں بخشا جا سکتا، وہ ہے کہ اگر کسی بندے پر ظلم کیا، سارے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن اگر کسی بندے کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے آپ خود معافی مانگیں۔ اسی لیے اس رات میں توبہ جو مکمل کرانا چاہتے ہیں، کل کیونکہ آخری شب قدر اعمال کے اعتبار سے ہے، لہذا ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ورنہ توبہ ناقص رہ جائے گی۔ یہاں پر ہے فون کر کے معافی مانگ لیں، پاکستان میں ہے تو فون کر کے معافی مانگ لیں، کیونکہ خدا تو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بہت مشکل معاف کرتے ہیں۔ حقوق الناس خدا نہیں بخشے گا، اہل بیت نہیں بخشیں گے، خدا بھی عادل ہے، اہل بیت بھی عادل ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تماچا مارا ہے، نہ خدا بخش سکتا ہے نہ مولا علی بخش سکتا ہے، اس کے لیے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر کسی کا 1 درہم یا دینار بھی اٹھایا ہے، خدا بھی نہیں بخش سکتا، اہل بیت بھی نہیں بخش سکتے جب تک کہ وہ نہ بخشے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ خدا تو بخش دے مگر ہماری توبہ ناقص ہو جائے، کیونکہ ہم بندوں سے ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
کیونکہ ساتھ میں وہ بات رہ جائے گی قرآن سے مشکلات کا حل. تو عزیزان گرامی آج صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ شاید کچھ لوگ یہاں قرض دار ہوں یا آپ کے دوست و احباب اگر قرض دار ہوں تو یہ معصوم کا فرمان انہیں سنا دے. والعادیات، سورہ والعادیات، یہ پورا سورہ جو ہے نا مولا علی کی شان. خدا نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی جن پر اللہ کے عاشق سوار ہو کر جہاد کرتے. یہ مولا کی شان میں پورا سورہ. ٹھیک ہے سورہ تو ہے، قرض معاف ہو جائے گا سورہ کی تلاوت کر، مگر کتنی مرتبہ پڑھا جائے یہ کون بتائے گا؟ یہ معصوم بتائے گا. کسی عالم، کسی بڑے سے بڑے مفتی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سورہ کس قدر کس مرض کا علاج ہے، اور اگر ہے تو کتنی مرتبہ پڑھا جائے. اب فرمایا معصوم نے کہ یہ کیونکہ سورہ علی کی شان میں ہے تو لفظ علی کے اعداد کتنے ہیں؟ 110. تو جو اس سورہ کو 110 مرتبہ پڑھے گا خدا علی اور قرآن کے صدقے میں اس کا قرض ادا کر دے گا. صلوات پہ محمد. 110 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیے، خدا ایسی سبیل پیدا کرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور قرض آپ کا ادا ہو جائے گا. آئیے چند جملے مصائب کے اور خدا سے معافی کے طلب کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا گنہگار زبان سے فریاد کر رہا ہوں. اے خدا جس زبان سے 1000 مرتبہ میں نے تیری مخالفت کی، میں نے تیری دربار میں جس زبان سے گناہ کیے اسی زبان سے تجھے پکار رہا ہوں. یہ تیرا کرم ہے کہ تو پلٹ کے یہ نہیں کہتا چپ ہو جا اے گنہگار. اس قدر وہ ستار بد سے بدترین انسان بھی اگر اسے آواز دے تو وہ یہ نہیں کہتا فرشتوں اسے کہہ دو چپ ہو جاؤ. میرے اللہ اگر تو نے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر سکوں، تو نے آدھی رات کو مجھے توفیق دی ہے کہ میں یا اللہ کر سکوں، تو آج ہمیں پاک بھی تو کر دے. آج ہمارے گناہوں کو تو مٹا دے. سب مل کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا
المضطرين يا كاشف كرب المكروبين سب مل کے کہیے یا غیاث المستغیثین یا غیاث یا یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ عزادارو 11 محرم ایک 4 برس کی بچی فریاد کر رہی تھی اے لوگوں مجھے اتنا بتا دو میرے مظلوم بابا کی لاش کہاں ہے لوگوں مجھے قیدی بنا کے شام لے جا رہے ہیں میں بابا سے آخری سلام کرنا چاہتی ہوں عزادارو آج بی بی زینب کو برسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو ایک جملہ ادب کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کروں اے میری شہزادی بابا کے جنازے پہ آپ نے جی بھر کے ماتم کیا آپ نے جی بھر کے آنسو بہائے جی بھر کے گریہ کیا کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا بابا کی لاش سے ہٹ جائے کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا بابا کی لاش سے دور ہو جائے مگر سکینہ تیری یتیمی الگ ہے سکینہ روتی ہے شمر تازیانہ مارتا ہے سکینہ روتی ہے شمر تماچ مارتا سکینہ بابا کے لاش کو چومنا چاہتی ہے شمر تازیانہ اے خدا کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خود سے کوئی بات کر سکیں اے خدا تجھے ان 2 یتیم بیٹیوں کا واسطہ تجھے زینب کا اور سکینہ کا واسطہ آج کی رات ہمیں پاک کر دے سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار
غفار یا غفار یا غفار یا غفار بلند یا غفار یا تو آپ ایسے نہ سمجھیے کہ فقط آپ کہہ رہے ہیں یا غفار، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی مریض ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے یا طبیب مجھے ڈاکٹر کی طرف لے چلے، لیکن بھلا ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض نہ آئے تو وہ بھی چاہتا ہے کوئی مریض آئے۔ اے خدا تو طبیب ہے ہم مریض آجا ہمارا علاج کیا ہے، آجا ہمیں مردوں سے نجات دے۔ سنیں گے حدیث قدسی، خدا حضرت داؤد نبی پر وحی نازل کرتا ہے۔ خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے داؤد یہ میرے بندے، میرے گناہگار بندے جنہوں نے مجھے پیٹ دے رکھی ہے، میں بلاتا ہوں مگر وہ نہیں آتے، میں انہیں ہر شب جمعہ بلاتا ہوں مگر پھر بھی نہیں آتے، میں نے ان گناہگاروں کے لیے رمضان خلق کیا مگر پھر بھی نہیں آتے، میں نے ان کے لیے لیلۃ القدر شب قدر بنائی مگر پھر بھی نہیں آتے۔ اے گناہگاروں سنو گے جملہ، کہا داؤد اگر ان گناہگاروں کو پتہ چل جائے جنہوں نے مجھے پیٹ دے رکھی ہے، نہ شب جمعہ آتے ہیں، نہ رمضان میں آتے ہیں، نہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، خدا فرماتا ہے داؤد اگر انہیں پتہ چل جائے میں کس شدت و محبت سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے یہ شدت سے مر جائیں گے، انہیں پتہ نہیں میرے دل میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں، آجا میرے بندے آجا، اے خدا تو نے دعوت دی ہم آ گئے، میرے اللہ تو نے بلایا ہم آ گئے، اب ہمیں انتظار نہ کرا، ہماری توبہ قبول کر لے، سب مل کے کہیے یا غفار، بلند آواز یا غفار، میرے غفار مالے تجھے واسطہ مولا علی کے پیٹ کے اس زخم کا جسے دیکھ کر حسن گریہ کرنے لگے، میرے اللہ تجھے واسطہ اس نشان کا جو علی کے پیٹھ پر تھا،
جسے دیکھ کر حسن کی رونے کی آواز بلند، عزادار آپ کے امام کو غسل دے گئے۔ امام حسن فرماتے میں بابا کو غسل دے رہا تھا، میں نے بابا کے پیٹ پہ ایک عجیب نشان دیکھا، بابا کے پیٹ پہ ایک نشان تھا۔ مومنین نے پوچھا کیسا نشان تھا؟ امام نے رو کر کہا آدھی رات کو بوریاں اٹھانے کا نشان تھا، میرے مولا بوریاں اٹھاتے تھے، غریبوں کو پہنچاتے تھے، یتیموں کو پہنچاتے تھے، بیواؤں کو پہنچاتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا یہ آدھی رات کو بوریاں پہنچانے والا کون ہے، مگر 19 کو ضرب لگی، یتیم کے ہاں کھانا نہیں پہنچا، 20 کو یا بیوہ کے گھر میں سامان نہیں پہنچا، 21 کو مولا کا جنازہ اٹھا۔ اب یتیم سر پیٹتے ہوئے آئے، اب بیوائیں روتی ہوئی آئے، اب مسکین ماتم کرتے ہوئے آئے، ہائے بابا ہمارے بابا آج ہم یتیم ہو گئے۔ مولا اب پتہ چلا آدھی رات کو بوریاں پہنچانے والے پروردگار تجھے مولا علی کی مظلومیت کا واسطہ، میرے والد اس مہینے کو ہم سب کے لیے بخشش کا مہینہ کرا۔